السلام علیکم 6 کلاس، کیسے ہیں بچوں آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب اپنے گھر میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو بچوں آج ہم اردو میں سوال جواب کا کام کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے سب سے پہلے ہم سوال جواب کے لیے بک کھولتے ہیں۔ تو بچوں نظم حمد کے مشقی سوالات میں سب سے پہلے سوالات کے مختصر جواب ہیں، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر الف یعنی کہ پہلا سوال ہے، حمد کس نظم کو کہتے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ جی ہاں، ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان کیا جائے اسے حمد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلے سوال کا جواب کیا ہے؟ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان کیا جائے اسے حمد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سوال کا جواب آپ نے اپنی کاپی پر تحریر کر لینا ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے بچوں ہمارے پاس، اس حمد میں بیان کردہ اللہ تعالیٰ کی کوئی سی 2 نعمتوں کا ذکر کریں۔ آپ نے نظم کو پڑھا ہے نا؟ آپ نے نظم کو پڑھا ہے، اب اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتیں دیکھی ہیں نا، آپ کو پتہ چلا ہے شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ جی ہاں، تو آپ نے کوئی سی بھی 2 نعمتیں اپنی پسند سے جو ہیں وہ آپ نے لکھ دینی ہیں۔ ان نعمتوں میں باغات بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، میوے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں حمد میں آپ نے پڑھی ہیں نا، یہاں پر آپ نے اپنی پسند سے کوئی سی بھی 2 سلیکٹ کرنی ہے اور پسند سے آپ نے ان کا آنسر رائٹ کرنا ہے اپنی کاپی پر، ٹھیک ہے؟ تو بچوں یہ بھی آپ پر ہے۔ اور نیکسٹ کوسچن ہے بچوں، پھولوں کو عطر میں بسانے سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 3 ہے، پھولوں کو عطر میں بسانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھولوں کو خوشبو سے بھر دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا بچوں، عطر خوشبو کو کہتے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب ہے بچوں، پھولوں کو عطر میں بسانے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھولوں میں خوشبو کو بھر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کا چھوٹا سا جواب ہے۔ اگلا سوال ہے بچوں، کوی و قادر کا کیا مطلب ہے؟ الفاظ معنی میں آپ نے کوی کا مطلب پڑھا ہے اور قادر کا بھی۔ جی ہاں، کوی کا مطلب ہے طاقتور اور قادر کا مطلب ہے قدرت رکھنے والا۔ تو اس کا جواب بھی آپ خود اپنی نوٹ بک پر لکھیں گے۔ کوی کا مطلب ہے طاقتور اور قادر کا مطلب ہے قدرت والا۔ واو کا مطلب ہے بچوں اور، ٹھیک ہے؟ یہ کوی و قادر یہ 2 لفظ ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے، کوی کا مطلب ہے طاقتور اور قادر کا مطلب ہے قدرت رکھنے والا، ٹھیک ہے؟ تو بچوں یہ چھوٹے چھوٹے سے سوالات ہیں، آپ نے ان کو اپنی کاپی پر لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے بچوں نیکسٹ پیج پہ ہمارے پاس کوسچن ہے، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یہاں ہمارے پاس بچوں 5 لفظ دیے گئے ہیں، ان کا آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سوال جواب کے اگلے صفحے پہ آپ نے ان کے جملے لکھنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے عجیب، ٹھیک ہے؟ عجیب ایک لفظ ہے اور آپ اس کے میننگ کو جانتے ہیں، جو تھوڑا ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے اسے عجیب کہتے ہیں، آپ نے اسے جملے میں استعمال کرنا ہے۔ عطر آپ کو پتا ہے نا بچوں خوشبو کو کہتے ہیں، اسے بھی آپ نے جملے میں استعمال کرنا ہے۔ ڈالی آپ کو پتا ہے نا بچوں شاخ کو کہتے ہیں، جی ہاں، اس کو بھی آپ نے جملے میں استعمال کرنا ہے۔ نرالی بچوں انوکھی کو کہتے ہیں، اسے بھی آپ نے جملے میں استعمال کرنا ہے۔ قادر کا مطلب ہے بچوں قدرت رکھنے والا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، ٹھیک ہے؟ اسے بھی آپ نے جملوں میں استعمال کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اگلا کوسچن ہے بچوں ہمارے پاس جو رہ گیا تھا کہ کوئی شاعر یا مصنف جس تصور کو بنیاد بنا کر نظم یا کہانی لکھتا ہے اس تصور کو مرکزی خیال کہا جاتا ہے۔ عام طور پر مرکزی خیال 1 سے 3 سطروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ اس حمد کا مرکزی خیال تحریر کیجیے۔ آپ بچوں پہلی بھی کلاسز میں آپ مرکزی خیال پڑھتے آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے مرکزی خیال وہ چھوٹا سا ایک پوائنٹ ہوتا ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی شاعر جو ہے وہ نظم کو لکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بچوں ہر نظم کا کوئی نہ کوئی چھوٹا سا مرکزی خیال ہوتا ہے، یہ خلاصہ نہیں ہوتا، یہ ایک سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے شاعر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اس نظم کو لکھے۔ تو اس کا مرکزی خیال کیا ہے وہ میں آپ کو لکھوا دیتی ہوں۔ جی بچوں، اس نظم کا مرکزی خیال ہے، اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق و مالک ہے۔
اس کی تخلیق حکمت سے بھری ہے، وہ طاقتور اور غالب ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ چھوٹا سا مرکزی خیال ہے، آئیے اسے ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کی تخلیق حکمت سے بھری ہے، وہ طاقتور اور غالب ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اسے آپ نے اپنی کاپی میں جملوں کے بعد رائٹ کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کا آپ کا کام تھا سوالات کے جوابات، جملے اور مرکزی خیال۔ ٹھیک ہے، تو بچوں آپ نے اپنا خوب خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ تشریحات جو آپ کی چیک ہو کر آ چکی ہیں انہیں بھی آپ نے ساتھ ساتھ یاد کرتے رہنا ہے۔ اپنا خاص خیال رکھیے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔